السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معاش ڈیٹیل، میں ہوں رضوان بٹو۔ ناظرین، ہم گائے بگائے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، اور اب تو کشمیر میں الیکشن ہے اور الیکشن کے حوالے سے بھرپور قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے اسٹوڈیو میں ایک بڑی اہم شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ میں ان کا تعارف کراتا ہوں، جوید بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا، کیونکہ آپ خبروں کا زینت بنتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم تفصیلی انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے۔ شکریہ جی، مہربانی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں۔ آپ ماشاءاللہ سیاست میں ان ہیں اور آپ خبروں میں رہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ میرا جو حلقہ ہے ویلی 43 ہے اور ویلی 4 اس کو کہتے ہیں۔ جی جی۔ الحمدللہ میں 5 سال میں عوام میں رہا ہوں اور میں نے اپنے حلقے میں بڑے کام کرائے ہیں، شاید اس سے پہلے 70 سال میں کسی نے کام کیا ہے۔ جی جی۔ الحمدللہ میں ابھی بھی اگر کوئی جب وزیر تھا تو میں 1-2 دن کے لیے جاتا تھا، بقایا تو اپنے حلقے میں ہی رہتا تھا۔ جی جی۔ اور الحمدللہ میں اپنے حلقے میں اگر الیکشن ہوئے تو بہت باریک سے جیتوں گا، کیونکہ عوام میرے ساتھ ہیں۔ میں نے گراؤنڈ پہ کام کیے ہیں، کاغذوں میں کام نہیں کیے، اور عوام میرے ساتھ ہے، اور جو میں نے عوام سے وعدے کیے وہ انشاءاللہ میں اس آنے والا جو ہوگا، یہ جو الیکشن اور شیڈول سے پہلے جو بقایا ان کے مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ پورا کروں گا۔ اور انشاءاللہ میں نے ان سے وعدے کیے ہیں، آپ کے چینل میں بتا رہا ہوں، تو ان کو پتہ ہے، وہ واٹس ایپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی یہاں پہ ترقیاتی کام ہیں، میں نے بجٹ اپنا بور وغیرہ گلیاں شلیاں جو معاملہ جو تھا۔ اچھا جوید بٹ صاحب، آپ جس طرح اگر کشمیر کے ووٹر کی بات کریں تو ابھی وہ پڑھا لکھا ووٹر ہے، اب وہ نعروں کی سیاست نہیں، گراؤنڈ پہ اگر کام ہوں گے تو وہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے مد مقابل کون ہے، اور پھر آپ جو ہیں الیکشن کس پارٹی سے لڑ رہے ہیں، اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیے جی، میرے مقابلے میں کوئی بھی ہو، میرا مقابلہ شاہ غلام قادر سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو پارٹی کا صدر ہے نون کا، آزاد کشمیر کا، شاہ غلام قادر، میرا مقابلہ اس سے چاہے کوئی بھی آ جائے، تو الحمدللہ میں راولپنڈی میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا، تو کوئی بھی آ جائے میرا مقابلہ جو ہے نا وہ شاہ غلام قادر سے ہوگا، کیونکہ یہ سیٹ شاہ غلام قادر کی تھی۔ جی۔ اچھا بٹ صاحب، جس طرح آپ نے بڑی بات کی ہے، اور یہ بھی نون لیگ کے صدر ہیں، اور انہوں نے بھی حلقے میں کام کروائے ہوں گے، اور آپ نے بھی کہا ہے کہ میں نے بھرپور طریقے سے کام کیا ہے، ان گراؤنڈ کیا ہے، تو آپ بھی بات بڑی کر رہے ہیں، کیا الیکشن میں یہ ٹف الیکشن نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو میرا حلقہ ہے جو ہے نا، یہ سارے 4 دفعہ یہاں 3 دفعہ شاہ غلام قادر صاحب جیتے ہیں، ایک ان کا بیٹا جیتا ہے۔ جی جی۔ یہ جو وہ سیٹ ہے جو شاہ غلام قادر جو کہتا ہے میری جیب میں ہے، تو وہ ان کا انشاءاللہ خواب ادھورا ہوگا۔ اور جو میں 70 سال میں جو شاہ غلام قادر نے کام نہیں کیے، اس سے پہلے 40-45 سال جو ہے، یعنی کہ ان کی اپنی حکمرانی رہی ہے اس حلقے میں، تو جتنے میں نے 5 سال میں کام کیے ہیں، انہیں 70 سال میں، یا تقریباً اس دور میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ 70 صاحب سارے الیکشن کو، یعنی کہ ساری وہ کہہ سکتے ہیں آزاد کشمیر کی جو سیاست میں جو جب سے آئین بنا ہے، لیکن جو 30-35 سال سے جو شاہ غلام قادر نے اتنے کام نہیں کیے جتنے جوید بٹ نے 5 سالوں میں کیے ہیں۔ بٹ صاحب، ہم دیکھیں تو آپ کی سوشل میڈیا پہ مقبولیت اور آپ کے گائے بگائے کوئی بیانات چلتے رہتے ہیں۔ حالیہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر چلتی تھی کہ آپ گرفتاری ہوگی، یہ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ بھی اسٹرانگ ہے آزاد کشمیر میں؟ آپ بھی ماشاءاللہ اپنے آپ کو اس قابل لے آئے ہیں، بلکہ آپ نے بہت محنت کی، گراؤنڈ پہ لوگوں کے کام کیے۔ بیسیکل تو یہی ہے، آج کل عوام دیکھتی جن کا آپ کام کریں گے وہ آپ کو ووٹ دے گا، اگر کام نہیں کریں گے تو باتوں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ شاہ غلام قادر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سیٹ میری جیب میں ہے، آپ نے بڑی بات کری، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، نون کا آزاد کشمیر کا تو مقابلہ ٹف ہوگا۔ الحمدللہ ہماری سیٹیں نکلیں گی، آزاد کشمیر کی جو بات کرتا ہوں، یہ جو ہماری مہاجرین کی سیٹ ہے، اس میں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں 2 تاریخ سے جیتوں گا، چاہے اس پہ جتنا بھی کچھ کہہ سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے محنت کی ہے تو عوام میرے ساتھ ہے۔ ابھی میرے پروگرام آپ دیکھیں۔ جی بالکل۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے کہ جتنے شاہ غلام قادر نے 30-35 سال میں کام نہیں کیے جتنے میں نے کام کیے ہیں، اس بنیاد پہ میں عوام کے محبتوں کے ساتھ، اور میں نے اپنی عوام کو یہ کہا تھا کہ ابھی آپ کو چینل پہ یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، یہ بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ میں نے اپنے جو ہماری کشمیری ووٹر ہیں تقریباً 600 خاندان ہیں یا 800 خاندان ہیں، ان کو ہر خاندان کو ایک پلاٹ میں
اپنی طرف سے دے رہا ہوں، جو گورنمنٹ نہیں دے رہی خود دے رہا ہوں، وہ ہم انشاءاللہ شیڈول سے پہلے ان کو دے دیں گے، جس میں ہم نے 100 پلاٹ دے دیا ہے۔ اچھا شیڈول سے پہلے الیکشن اناؤنس ہو جائے اس وقت تو پھر کیونکہ وہ الیکشن کی جی وہ اس سے پہلے آپ دیں گے؟ جی دے دیے میں نے 100 میں نے دے دیا، اچھا 3 مرلے دے دیے، پلاٹ؟ 3 مرلے دے دیے ہیں، اچھا ابھی 4 مرلے اور 6 مرلے جو انشاءاللہ 15-20 دنوں میں انشاءاللہ ان کو ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ لوگ مجھے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی حالیہ تحریک تھی اور عوامی دباؤ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اصل کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ ادارے ہیں جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، جی جی، اور جس طرح یہ ان کو فنڈنگ آ رہی ہے، جس طرح سے بھی آ رہی ہے، بغایا دبئی آ رہی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ یہاں پہ عمران خان نے 100 دن کچھ دن دھرنا دیا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ جی جی، ایم کی ایم سے بڑی جماعت کوئی نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا جناب علی۔ تو میں نہیں سمجھتا یہ بہت بڑی یعنی کہ جو ایکشن کمیٹی کیا ہے یہ جناب علی، کہ اپنے آپ کو یہ صرف اس لیے ان کو اس کو جو ہماری سیاسی جو ہمارے جو انوار الحق صاحب تھے انہوں نے سر پہ چڑھایا۔ دیکھو ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو 14 روپے جو بجلی یونٹ ہے وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ڈبل نہ کریں۔ اصل یوں ہوتا تھا کہ 14 روپے یونٹ ہے، وہ جب 100 پہ جاتا تو اس کو 28 روپے کر لیتے تھے۔ تو ان کا مطالبہ یہی تھا کہ 14 کو یہ ڈبل نہ کرے 14۔ انوار الحق صاحب سادے آدمی ہیں، تو انہوں نے اس بات کو جو فیصلے کیے بر وقت فیصلے نہیں کیے، جس کا وجود جو ایکشن کمیٹی میں آیا، پھر بات ان کو ماننا پڑی۔ پھر کچھ لوگ بھی ملوث تھے، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو یہ چیزیں ہوں اور آزاد کشمیر میں افراتفری ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو یہاں پہ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ بہت بڑی بلا، میں اس کو اتنی بڑی بلا نہیں سمجھتا ہوں، نہ اتنی وہ بہت بڑی طاقت ہے، ان کو بنایا گیا ہے، ویسے ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا جوید بھٹ صاحب کہ جس طرح آپ نے کہا ان کو بنایا گیا، کیا پارلیمنٹ میں ہی ایسی خامیاں تھیں، سب جماعتیں ایک ہو گئی تو پھر عوام کے لیے تو کسی نے بات کرنی تھی؟ کیا اس میں کچھ انوار الحق اس کا قصور انوار الحق ہے؟ دیکھیں ہم انوار الحق کے کابینہ کا حصہ تھے، انوار الحق نے کام کیے ہیں، مہاجروں کے لیے کام کیے ہیں، جو سچی بات ہے سچی ہے، فنڈ دیے انہوں نے کافی، لیکن انوار الحق سے ساتھ ہم وہ اپنے آپ کو عقل کل زیادہ کہتے تھے، وہ کسی کی بات سنتے نہیں تھی، وہ جب وہ پانی سر سے گزر جائے تو پھر ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں بجلی آٹے کا بحران ہوا، چلے لوگ سڑکوں پہ آئے، مذاکرات ہوئے، انہوں نے مانے، جب پانی سر پہ آ گیا تو انہوں نے مان لی بات۔ اسی طریقے سے جو کوالے میں دھرنا ہوا جناب علی، کیسز واپس لو، انہوں نے نہیں لیے، جب پھر انہوں نے جناب علی بات مان لی، تو پھر اس حوالے سے جو ہے نا ایکشن کمیٹی کو سر پہ چڑھایا انوار الحق صاحب نے، اس کے قصور انوار الحق صاحب ہیں۔ تو بقایا ایسی کوئی بات نہیں، ابھی بھی انشاءاللہ اگر صحیح طریقے ہماری پاک فوج اور ہماری جو ماشاءاللہ ہماری جو پولیس ہے اور پاک فوج ہے، یہ ان کو ایکشن کمیٹی کو ایک مظلوم ہماری آزاد کشمیر کو سمجھتے ہیں، یار یہ غریب طبقہ لوگ ہے اور مظلوم لوگ ہیں، وہ ان پہ لاٹھی چارج کرنا نہیں چاہتے، ان کے اوپر ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، یار نہیں یار یہ ہمارے کشمیر کا حصہ ہے۔ اگر دیکھیں یہاں پہ ایم کی ایم دفن ہوگی ہے، پی ٹی آئی دفن ہوگی، تو یہ کیا چند ریاست کے آگے کچھ چیز نہیں ہے، ریاست میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی فارغ ہو جائیں گے نا اگر یہ اس طرف آئیں۔ جوید بھٹ صاحب جس طرح اگر دیکھا جائے حالیہ وزیر اعظم راٹھور صاحب وہ بھی کافی کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ چند جملے کی۔ انوار الحق صاحب جو تو میں تو یوں کہوں گا راٹھور صاحب جی جی سوری راٹھور صاحب جو ہے نا وہ تو سمجھے آپ وہ بھی ایکشن کمیٹی کا حصہ ہی ہے، میرے بھائی ہیں چھوٹے، میرے ان سے اختلاف ہے، جی جی ہمارے مہاجروں کے وہ نہیں ہیں ہمارے حق میں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مہاجر سیٹیں ختم ہوں۔ اچھا بھٹ صاحب ابھی ان کو موقع ملا ہے، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انہیں کچھ کام کرنا چاہیے آنے والے ٹائم کے لیے؟ کیونکہ یہ سیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں سدا تو رہنی نہیں ہے، یہ چند ٹائم کے لیے ہے۔ یہی تو میرا شکوہ ہے اپنا راٹھور صاحب سے، میں اب کہتا ہوں آپ مہاجروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں پچھلے سال کا بجٹ نہیں ملا ہے، جی بالکل، پچھلے سال کا جیز فنڈ نہیں ملا، مالی مدد نہیں ملی جو مہاجروں کو ہر سال ملتی تھی۔ جی جی میرا سوال راٹھور صاحب سے یہی ہے کہ خدا کے لیے جو مہاجروں کے لیے کچھ کریں، مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اور بھی 11 ممبر ہیں، جی بالکل، وہ پتہ نہیں ان کی کیا آسیں ہوتی ہیں نا، رمضان آتا ہے، عید آتی ہے، وہ بیچارے ہمارے سے فنڈ لیتے تھے پہلے، لیکن راٹھور صاحب نے سب کو بین کر دیا۔ راٹھور صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہاجرین سیٹیں ختم ہوں۔ میں نے ان کو پارلیمنٹ میں بھی میں نے آواز اٹھائی ہے، اور میں دیکھو وہ چھوٹے بھائی ہیں میرے،
پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن راٹھور صاحب کی ایک اپنی پالیسی ہے، مجھے ان کی پالیسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا بٹ صاحب، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کس سیاسی جماعت کے الیکشن لڑیں گے انتخاب سے، پھر یہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے پی ٹی آئی تو آزاد کشمیر میں ہو گئی نا، وجود ہے اس کا، اور جو پی ٹی آئی کے جو کچھ چند عناصر ہیں، وہ جو آپ کے ایکشن کمیٹی اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ مشترکہ الیکشن لڑیں گے۔ جہاں تک مجھے میری سیاسی جو میں سمجھتا ہوں، یہ ان کا مشترکہ آپس میں اتحاد ہوگا، اور یہی جو ایکشن کمیٹی والے ان کی سپورٹ کریں گے۔ میں تو انشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو میں نے ویژن ہے، میں ان کے مطابق چلوں گا۔ میں اپنے فریاد تالپور صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، میں ان کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور میں تو پاکستان پیپل پارٹی سے الیکشن لڑوں گا، اور انشاءاللہ یہ جیت کر وہ سیٹ ان کے حوالے کروں گا۔ آپ آزاد لڑیں گے؟ نہیں، اچھا، پاکستان پیپل پارٹی ٹکٹ سے لڑیں گے؟ جی، میرا ٹکٹ کنفرم ہے انشاءاللہ۔ میں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی وجہ پوچھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلا وہ بندہ تھا جو جاوید بھٹ نے وزیر ہوتے ہوئے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی، وزیر ہوتے ہوئے، کوئی بھی ایسا بندہ وزیر نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ابھی سال الیکشنوں میں رہتا بھی تھا، ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے پیپل پارٹی کو اپنے گلے لگایا، اور میں نے پیپل پارٹی جوائن کی، اور یہ ان کو پیپل پارٹی والے کو ماننا پڑے گا۔ واد ایسا وزیر ہے جو کیا کہتے ہیں پی ٹی ایم کا حصہ تھا، جو اس کو پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں ان کا حصہ تھا، انوار الحق کی۔ تو میں وہ سارے جو ہے کشتیاں جلا کر، اور میں نے پیپل پارٹی کا جھنڈا پکڑا، اور میں نے فریاد تالپور اور چودھری ریاض صاحب ہیں میرے محسن ہیں، چودھری ریاض صاحب نے مجھے اپنے بلایا، اور فریاد تالپور اور بلاول بھٹو سے اور زرداری صاحب سے ملایا۔ میں ریاض صاحب کا مشکور ہوں۔ تو ریاض صاحب ایک اچھے انسان ہیں، اگر پارٹی کو چلا رہے سے وہ ریاض صاحب ہی ہیں، چودھری ریاض صاحب۔ جاوید بھٹ صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ سردار تنویر الیاس صاحب، اس کی سیاست کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ بڑے قریب رہ چکے ہیں۔ تنویر صاحب کے بارے میں آپ کو میں یوں کہوں گا کہ تنویر صاحب ایک سچے اور درے لیڈر ہیں، اور جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہ منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ اپنے دل میں بات ہی رکھتے ہیں۔ تو میرا زیادہ قریبی اپنا سردار صاحب تنویر صاحب کے ساتھ رہا ہے، لیکن بہت زیادہ قربت رہی ہے آپ؟ جی بہت زیادہ، ابھی بھی میں ان کے وہاں سے چائے پی کر آیا ہوں ابھی بھی۔ تنویر صاحب الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ نیلم سے، اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ وہ الیکشن لڑنا بھی جانتے ہیں، اور لوگوں کا دل جیتنا بھی جانتے ہیں۔ آنے والے دور میں فیوچر میں یا وزیر اعظم اور یا آزاد کشمیر کے صدر ہوں گے۔ اچھا، ضیاء قمر اور قمر زمان کی کیا اس کی دیکھیں جی، وہ ایک علیحدہ سیاست ہے، ان کے بارے میں اتنا کہہ نہیں سکتا ہوں، نہ میرے ان سے تعلق واسطہ ہے کچھ ہے۔ میں تو اپنے جو قائد میرا لیڈر میرا دوست ہے، میں جو تنویر الیاس صاحب ہے، میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا فیوچر کیا ہے۔ جاوید بھٹ صاحب، جس طرح آپ بیانیاں لے کر جا رہے ہیں، اللہ کرے، کیونکہ آپ پر امید ہیں، آپ نے گراؤنڈ میں کام کروائے ہیں، اگر آپ جیتتے ہیں تو وہ اپنے بیانیوں پہ قائم رہیں گے؟ کیونکہ بعض کا جیتنے کے بعد بیانیہ جو چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں نا آپ کو، جب 2021 کا الیکشن ہوا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں اگر آپ کو نوکری نہیں دے سکتا، سفارش نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو چھت دوں گا، لیکن میں نے وہ ذاتی دے رہا ہوں، اپنی جیب سے دے رہا ہوں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو میں ان سے وعدہ کیا ہے، میں کبھی میں نے کہا میں الیکشن سے پہلے آپ کو دے دوں گا، یہی میرا وعدہ تھا، میں نے دے دیا، جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی۔ تو آپ یہ سوچیں اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ابھی آنے والا الیکشن جو میں اپنا منشور بناؤں گا، وہ منشور دوں گا ان کو، جو پہلے والے باتیں میں ان کو بتا دی۔ ہر بندہ مطمئن ہے اس بات کے واقعہ، جاوید بھٹ نے ان لوگوں نے زمینیں دیکھی بھی ہے، ان کو میں نے وزٹ بھی کرائے ہیں، بھائی یہ آپ کی زمینیں ہیں، یہ معاملہ نا، اگر آپ کا دل مانتا تھا میں ووٹ دے دینا، نہیں مانتا تو نہ دینا، میں تو گراؤنڈ پہ کام کیا ہی نہ۔ اچھا، آپ موجودہ سیاسی صورتحال میں سردار عتیق احمد خان کو کہاں کھڑے دیکھتے ہیں؟ سردار صاحب 2-3 سیٹیں لے جائیں گے، ہاں، اچھے انسان ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو سردار ساجد اقبال عباسی صاحب کی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سردار اقبال عباسی کہاں، وہاں پہ ادھر ہی ہے دیر کوٹ میں۔ دیکھیں جی، وہ پہلے بھی ان کے بھائی الیکشن لڑے تھے، ظفر میرا خیال ہے، ہاں، لوگوں کو وہاں رکشے بھی دیے تھے۔ میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی فیوچر ہے یہاں پہ۔ پتہ ہے لوگ سردار عتیق صاحب کو، جاوید بھٹ صاحب فلائی کام تو وہ بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، شک کریں جی، آپ سونے کی اینٹیں بھی لگا دینا، جس کے دلوں میں محبت ہے اسی کو دیتے ہیں۔
یہ بتا دوں آپ کو. آپ ان کو کہنا کہ ہم آپ کے گھر کی سونے کی اینٹیں لگا دیں گے, آپ موٹے ہمیں دیں, تو سردار صاحب وہ جو عباسی صاحب کی بھول ہے, سوال ہی نہیں پیدا. میرا ان سے دونوں سے کوئی ذاتی کوئی میرا معاملہ نہیں ہے, نہ میری اس طرح کوئی ذاتہ ان سے اٹھنا, لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ سردار عتیق صاحب کا اپنا ایک قد کاٹ ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عوام میں جانا پڑتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا بڑا ہے, کچھ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں الیکشن کے ٹائم میں آنا اور بعد میں اس طرح تو ہر بندہ اربوں روپے لے کے آئے اور سیٹ میرے. اب میں یہاں سے ایک غریب آدمی ہوں, تو میں اگر یہاں پہ تھوڑے پیسے خرچتا ہوں, ایک اربا پتی بندہ آ کے کہ جی میں الیکشن لڑتا ہوں اور میں سیٹوں, بہت مشکل کام ہے. اچھا, اگر مہاجرین کی سیٹوں کی بات کی جاتی ہے تو کیا کون سی سیاسی جماعت اس پہ کام کر رہی, زیادہ بڑھ چڑھ کے کر رہی, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نون ہی کاری میں یہ سمجھتا ہوں. ویسے تو دونوں نون اور پیپل پارٹی کا ویژن ہے کہ مہاجر سیٹیں ختم ہوں. ہاں جی, یہ ساری سیاسی جماعتوں کا. چاہے اپنا ان کا جو آزاد کشمیر میں جتنی سیاسی جماعتیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ جو مہاجر سیٹیں یہ ہوں. سب تقریباً جو ہے ایک دو جماعتیں ہو شاید وہ کہتی ہوں, لیکن سب کا ویژن یہی ہے کہ یہ سیٹیں ختم ہو, چاہے وہ نون ہو چاہے پیپل پارٹی ہو. وہ چاہتے ہیں یہ بالکل اس کا صفائی ہو جائے, وہ مہاجروں کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ. اچھا بٹ صاحب, اگر دیکھا جائے کہ عوامی تحریک کی جو تحریک تھی, کچھ ان کے ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہوئی, اور آنے والے ٹائم میں کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ اور تحریک چلائیں گے, یا اس قابل وہ ہیں ابھی؟ دیکھیں جی, میں نے ان کے بارے میں کافی اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. اگر مہاجر سیٹیں ختم بھی ہو جائیں, سارا کچھ ہے. میں نے مہاجر سیٹیں ختم ہونے کے میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا کریں ختم. جی آئینی طریقے سے آئیں. جی بٹ صاحب بالکل, میں نے کہا آپ کریں ختم, پارلیمنٹ میں آئیں, اکثریت ثابت کریں. میں نے اس دن بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا آپ نہ کریں. اگر 38 ووٹیں اگر 37 ووٹیں پڑتی ہے تو 38 ووٹ میرا ہوگا, بالکل میرا ہوگا, لیکن ہمیں عزت کے ساتھ بھیجا جائے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ گولی اور ڈنڈے کی سیاست کریں اور مہاجروں کو ختم اور برا بلا کے, ہمیں عزت کے ساتھ بھیجیں. ترمیم کریں, ہم ترمیم کے ساتھ ہیں آپ کے, لیکن اکثریت کریں نا. اچھا بٹ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک میں جب انہوں نے کچھ مطالبات ایسے تھے وہ غیر آئینی تھے, وہ انہیں کرنے نہیں چاہیے تھے, اگر وہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہ مطالبات کہتے وہاں سے وہ چیزیں ہوتی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے جتنی عزت اور جتنی شہرت ان کو ایکشن کمیٹی والوں کو ملی ہے. جی بالکل. ابھی یہ کل کا جو واقعہ 2 دن پہلے واقعہ, ایک پولیس والے نے تھپڑ مارا ایکشن کمیٹی والے کو, اور آج اس نے معافی منگوائی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. دیکھیں یہاں پہ تو نواز شریف کو بھی پکڑ کے لے جاتے تھے, بلاول بھٹو کو بھی پکڑ کے لے جاتے تھے. جی بالکل. بڑے بڑے لیڈروں کو گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے. کیا ان لوگوں نے معافی مانگی ہے؟ نہیں مانگی نا معافی. تو یہ چند عناصر جو ہے نا, ایک ملازم جس نے وردی پہنی ہوئی ہے, آپ اس سے معافی منگوا رہے ہیں. یہ کیا کہاں کی ریاست ہے یہ؟ جی بالکل. اگر دیکھیں اب شیخ صاحب کو, جب شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کو گربان سے پکڑا گیا. کیا وہ جو جس نے پکڑا ہے SHO ہے یا SP یا DX ہے, وہ اس سے معافی مانگے گا؟ یہ کدھر ذوالفقار بھٹو کو انہوں نے پکڑا جگہ, کیا وہ معافی مانگیں گے؟ یہ ریاست کا بیڑا غرق ہوتا ہے. یہ ریاست اس طرح نہیں چلتی. چند تاجروں کی ساتھ جو جن کا کام ہی نہیں ہے سیاست میں, وہ لوگ آ کے ہمارے سے ملک میں مسلط ہوئے ہیں, اور وہاں پہ دیکھا ابھی ذرا سی کوئی بات ہو جاتی, چلان ہو جاتا ہے, کوئی بڑی بات ہو, سارے ایکشن کمیٹی والے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس ریاست کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا ان کو تربیت دے رہے ہیں, کس طرح لوگ آپ جا رہے ہیں؟ خدایا آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی بات کو یہ رہ کہ میں بتاتا ہوں. ٹورسٹ کا جو نظام ہے, 56 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس 2 سالوں میں. ایک تاریخ کی وجہ سے لوگ ٹورسٹ نہیں گئے ادھر آزاد کشمیر میں. جہاں جو نیلم جاتے تھے, چناری جگاتے تھے, راولا کوٹ جاتے, تاریخوں کی وجہ سے لوگ ڈرتے مارو گئے نہیں. 56 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے 2 سالوں میں. تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ لوگ پہلے جو آزاد کشمیر کو امن کا گوارا سمجھتے تھے. بھائی یہ تو یہاں لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, آپ جائیں گے دھرنے اور مارنا شروع کر رہے ہیں, اپنی بدماشی کریں گے, تو آزاد کشمیر میں کون پرفارم رکھے گا؟ نا وہاں سے انویسٹر بھاگ رہے ہیں نا بلی, وہاں تو انویسٹر, وہاں پیسہ لگانے کے لیے کوئی نہیں ہے, تو وہ ریاست کیسے چلے گی آپ کی؟ اچھا بٹ صاحب, کیونکہ آپ ہمیشہ جو ہے خبروں کا زینت بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کا کیا راز ہے؟ آپ دیکھو جی, بات یہ ہے, میں اتنا بڑا آدمی تو ہے نہیں ہوں, جو میرے من میں ہوتا ہے میں وہ بات کر دیتا ہوں. سچا بننا, سچی بات کرتا ہوں. آپ بھی ایک سچے صحافی ہیں, سچی باتیں پوچھی. یہاں پہ ایک بغیرت بیٹھا ہوا ہے کاشف میر, جو کسی کی بغیر تصدیق ہوئے. آپ دیکھیں پیچھے یہ جو بات ہے, یہ جو آپ نے پوچھی ہے گرفتاری, یہ اسی نے لگائی ہے نا, بغیرت نے, گینڈے نے. بھائی تم پہلے اس بات کی تصدیق کرو نا. جی بالکل. اتوار کا دن تھا, الیکشن کمیشن بند تھا, میں وہ آ کے مارکا کی تقریب میں تھا, وہ میں نے کیک کاٹا, اور اس نے کہا یہ تھانے میں, میری زندگی میں آج تک میری زندگی میں FIR نہیں ہوئی. ایک ریکارڈ ہے.
اور ایسے یہ گھٹیا قسم کے صحافی جو غلط خبریں پھیلا رہی ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو۔ جی اچھا بٹ صاحب، ہم پروگرام کے لاسٹ میں ہیں، اپنے کارکن کے لیے، اپنے حلقے کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی، میں اپنے کارکن کو میں نے اس دن یہ کہا ہے، مجھے ایک صحافی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ ترمیم آتی ہے، جی اگر آتی ہے جی جی تو آپ ووٹ دیں گے اس کے؟ میں نے کہا جی میں مہاجرین کی مہاجرین کی جی جی ختم ہونے کا، میں کہا میں اس کے حق میں دوں گا، ختم ہونے کا۔ وہاں پہ بڑے بیٹھے تھے، کون یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، سر پہ الیکشن اور میں ایسی بات کر رہا ہوں۔ جی جی میں نے کہا ہم عزت کے ساتھ جائیں گے، اور میری پیپل پارٹی والوں سے، وہ پیپل پارٹی نے کہا جی یہ سیٹیں جائیں یا نہ جائیں آپ وزیر ہیں، جو مخصوص سیٹ ہوں گی اس پہ آپ ممبر ہوں گے، ہمارے ایم ایل اے ہوں گے آپ کے۔ اور یہی بات میں نے ان کو بتا دی ہے، اگر الیکشن ہو یا نہ ہو، پیپل پارٹی کا میں مخصوص سیٹ سے کینڈیڈیٹ ہوں اور انشاءاللہ بنوں گا۔ آپ نے جو میرے حلقے کے ووٹر، میں ان کو یہ کہوں گا کہ امانداری سے آپ دیکھیں، امانداری سے فیصلہ کریں کہ آیا کہ اس ووٹ کا حقدار جاوید بٹ ہے کہ نہیں ہے، 5 سال اس حلقے میں رہا ہے یا نہیں رہی ہے۔ آپ جو بھی ہے، آپ جو ضمیر مانتا ہے کہ آیا کہ مجھے جاوید بٹ کو ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے، بقایا ہر آزاد جس کو ان کو دل دیں، لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہے کم از کم اپنے ضمیر کی آواز سے ووٹ دیں۔ اور ان کو میں اپنے بھائیوں کو یہ کہوں گا جو میرے حلقے کے لوگ ہیں، خدایا آپ یہ جو ہے نوکریاں کے چکر میں نہ جائیں، اور میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کاروبار کریں، اللہ تعالیٰ آپ اس میں برکت دے گا، میرا ان کو یہ پیغام۔ جاوید بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا۔ جی ناظرین، بٹ صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اپنے حلقے میں 5 سال کام کیا ہے، اور انشاءاللہ میرے جو کارکن ہیں میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ میں سیٹ نکالوں گا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ میں الیکشن بھی پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے لڑوں گا۔ آج کے اس پروگرام سے، معاش ڈیجیٹل سے، رضوان بٹو کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔